العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبيب اللہ. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نگر بطحا راستار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جان سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام معزز محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 روزہ فہم دین کورس کی آج پہلی نشست ہے. اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب اور بھی تشریف لا رہے ہیں، ذرا سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر دو. آگے گزرنے کا راستہ رہے گا، آنے والوں کو جگہ مل جائے. تھوڑا تھوڑا سمٹ دو جتنا ممکن ہے. آگے درود پاک پڑھیے. میری آپ کی فیروز بختی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ صیام، ماہ نور، ماہ مقدس عطا کیا. اس کی ہر گھڑی ہر ساتھ رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو وہ ماہ رمضان کبھی بھی عطا نہ کرتا. اس مہینے کے روزوں کے بہانے اللہ میری گناہگار امت کو بخشنا چاہتا. یہ بخشش کے بہانے ہیں. حضور کے صدقے اس امت پہ بڑے کرم ہوئے. ایک مثال کے ساتھ حضور نے سمجھایا کہ ایک بندہ صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو 1 قرات مزدوری ملتی، اور ایک بندہ ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی 1 قرات ملتا ہے. اور ایک بندہ عصر سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت ان دونوں سے تھوڑا ہے لیکن اس کو 2 قرات ملتے ہیں. تو فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ یہ عمل تھوڑا کرے گی اور اجر زیادہ پائے گی. اس ماہ مقدس کے اندر عمل کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے. اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ہوتا ہے، اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ہوتا ہے. تو باقی ایام میں درس قرآن دوں، آپ سنیں، مجھے 1 درس دینے کا ثواب، آپ کو 1 درس سننے کا ثواب. لیکن یہ ماہ نور کی برکتیں ہیں کہ جس میں عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو میں 1 درس دوں، آپ 1 درس سنیں تو مجھے 70 درس دینے کا ثواب ہوگا، آپ کو اللہ کے فضل سے 70 درس سننے کا ثواب ہوگا.
اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان پر یہ 3 دن ہم گفتگو رکھیں گے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے دیباچے میں یا آخر میں یہ لفظ لازمی لکھتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ کتاب لکھی ہے، اگر آپ دوران مطالعہ کوئی غلطی پائیں تو مجھے اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جائے۔ لیکن واحد کتاب قرآن مجید ہے، اس کا پہلا ورق پڑھتے ہیں تو نظر پڑتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر غلطی نام کی کوئی شے نہیں ہے، شک و شبہ سے بالا ہے، حقیقتوں کا سر چشمہ ہے، مردہ قوموں کو زندگی دینے والی کتاب ہے، گری ہوئی قوم کو اٹھانے والی کتاب ہے، دلوں کا زنگ دور کرنے والی کتاب ہے، گمراہوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، دلوں کو مسخر کرنے والی فاتح کتاب ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ تو یہ اس قدر عظیم کتاب ہے جس سے آج ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، جو کہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا تھا وہ آج کمزور ہو گیا۔ اصل میں ہم آ گئے ان لوگوں کی باتوں کے اندر جو صرف اور صرف دنیا چاہتے تھے، اور کبھی ہم نے نعرے نون کے مارے، کبھی شین کے مارے، کبھی بے کے مارے، کبھی تے کے مارے، اور ہم نے سمجھا کہ یہ بندہ جائے گا تو پھر انقلاب آئے گا، وہ آئے گا تو پھر انقلاب آئے گا، یہ آئے گا تو تبدیلی آئے گی، وہ جائے گا تو تبدیلی آئے گی۔ میری بات دل کی تختی پہ لکھ لو، نہ کسی کے جانے سے انقلاب آنا ہے، نہ کسی کے آنے سے انقلاب آنا ہے۔ دنیا کے اوپر جب بھی انقلاب آنا ہے قرآن کے ساتھ آنا ہے۔ میرے حضور قرآن سے انقلاب لے کر آئے تھے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تو بجلی کا کڑکا تھا یا کہ سوتے ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے انقلاب لے کر آئے، خود نہ تھے جو راہ کے اوروں کے ہاتھی بنتے ہیں، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عرض تہامہ سے حضرت عمر گزرتے ہیں تو زار قطار ہوتے ہیں، تو کس نے پوچھا عمر آدھی دنیا کے بادشاہ ہو اور یہاں کھڑے ہو کے رو رہے؟ کہا مجھے کوئی بچپن کی کہانی یاد آ گئی، یہی وہ جگہ تھی جب میرے باپ خطاب نے مجھے کہا عمر 5 اونٹ لین میں کھڑے کرو، لیکن میں ایک سیدھا کرتا دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا، دوسرا سیدھا کرتا تیسرا ٹیڑھا ہو جاتا، تو میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہ ایک عرب کے بیٹے ہو کے 5 اونٹ لین میں کھڑے نہیں کر سکتے۔ کہ ایک تب وہ زمانہ تھا کہ عمر 5 اونٹ بھی لین میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا، اور آج شرق سے لے کے غرب تک آدھی دنیا کی حکمرانی ہے، 25,000 مربع میل کے سارے انسان ایک لین میں کھڑے ہیں، یہ محمد عربی کے دین کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن کا اعجاز تھا کہ جو خود راہ پہ نہیں تھے وہ اوروں کے ہاتھی بنے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے ساتھ انقلاب لے کر آئے۔ میرے حضور نے فرمایا قرآن آسمان سے وہ لٹکتی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت امام شافعی نے کتاب لکھی الرسالہ، اور اپنے شاگرد سے کہا کہ اس کتاب کو میرے سامنے پڑھو۔ جب وہ آپ کے سامنے کتاب پڑھی گئی تو آپ کے سامنے کئی غلطیاں آ گئی کہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ بہتر ہے، اس حرف کی جگہ یہ حرف بہتر ہے۔ آپ نے ان کی تصحیح کر دی، کہا دوبارہ پڑھو۔ جب دوبارہ پڑھا گیا تو اور کئی نئی غلطیاں آپ کے سامنے آشکار ہوئی، آپ نے ان کی بھی اصلاح کر دی۔ تیسری بار پھر کہا پڑھو، حتیٰ کہ اس کتاب کو 70 بار آپ کے سامنے پڑھا گیا اور آپ 70 بار نئی غلطیوں پر متنبع ہوتے رہے۔ جب 70 بار اصلاح کر چکے تو آپ نے فرمایا دا اس کو چھوڑ دو،
شافی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ جس کے اندر غلطی نہ ہو، یہ احساس اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ہی حاصل ہے جس کے اندر غلطی نام کی کوئی شے نہیں ہے اور حقیقتوں کا سرچشمہ ہے۔ آج ہمارا رشتہ، ہمارا ناطہ قرآن سے کمزور ہو گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کی بات کی تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی بندہ نواز ان فتنوں سے بچنے کی صورت کیا؟ جب آسمان سے فتنے ایسے برسیں گے جس طرح بارش برستی، تو اس وقت اگر کوئی فتنوں سے محفوظ رہنا چاہے تو کیسے رہے؟ ان فتنوں سے بچنے کی صورت بھی ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہاں، اور وہ قرآن مجید ہے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ ہدایت پائے گا، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ ہدایت ڈھونڈی اللہ اسے گمراہ کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید یہ ہدایت یافتہ کتاب تھی، اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو پڑھتے سمجھتے اس کے مطابق زندگی بسر کرتے۔ لیکن آج قرآن مجید کے ساتھ اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پہ تو کتنا تعلق رہ گیا ہے۔ جب ہمارے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو اس وقت ہم سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ یعنی قرآن سے بھی ڈھونڈا تو موت کو ڈھونڈا۔ جو قرآن زندگی بخش کتاب تھی اس سے ہم نے موت کو تو تلاش کر لیا لیکن زندگی تلاش نہیں۔ قرآن سے اتنی آج تعلق ہے نا کہ جب کسی کو قسم اٹھانے کی نوبت آئے تو وہ قرآن سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یا قرآن کے ساتھ اتنی آج تعلق ہے کہ جب کوئی نیا گھر تعمیر کرتے ہیں تو بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کر لیتے ہیں۔ آج قرآن کے ساتھ اتنی تعلق رہ گیا ہے کہ جب کسی کو کوئی جن بھوت آ جائے تو پڑھ کے دم کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کے صالح ثواب کرو تو قبر میں نور اترتا ہے۔ قرآن مجید پڑھ کے دم کرو تو یہ ایسا نور ہے جس کے مقابلے میں کوئی نار نہیں پھیلتا۔ لیکن یہ مقصد نہیں تھا قرآن کا۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو پڑھتے سمجھتے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے، آنے والی نسلوں کی تربیت اس قرآن کے ساتھ کرتے۔ ہمارے اسلاف جو تھے تو قرآن کے ساتھ کس قدر مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا کہ بیٹا جاؤ اس کو دریا کے اندر پھینکو، سنو اس کو کھول کے نہیں دیکھنا۔ قابل مرید وہی ہوتا جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ اس نے صندوق سر پہ اٹھا لیا اور دجلہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس نے دریا کے اندر پھینکا تو کیا دیکھا کہ پانی نے راہیں چھوڑ دی اور بڑے ادب کے ساتھ اس صندوق کو اپنی آغوش میں دیا۔ مرید کو بڑا تجسس ہوا کہ اتنی بابرکت چیز تھی کہ جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی۔ اگر اتنی ہی کوئی بابرکت چیز تھی تو شیخ نے پھر دریا کے اندر کیوں پھینک دی؟ اسی تجسس کے اندر واپس پلٹے اور آ کے شیخ سے کہا کہ میں نے ایسا منظر دیکھا ہے، اگر آپ حقیقت سے پردہ نہیں اٹھاتے تو میرے لیے بے چینی ہوگی۔ اگر اتنی ہی بابرکت کوئی مقدس چیز تھی تو آپ نے دریا میں کیوں پھینکی؟ اگر بابرکت نہیں تھی تو پھر دریا نے راہیں کیوں چھوڑی؟ تو شیخ نے کہا بیٹا آپ یہ منظر دیکھ چکے ہیں، اگر میں حقیقت نہیں بتاؤں گا تو آپ پریشان رہیں گے۔ سن، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے موضوع پہ ایک کتاب لکھی اور پھر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کے نہ ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ نہ دیکھو تمہاری وجہ سے کتنے لوگ راہ راست پہ آئے، بلکہ یہ دیکھو تمہاری وجہ سے کسی کا راستہ خراب تو نہیں ہوا۔ تو کہا کہ میں 12 سال دیکھتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کے نہ ہو، اور پھر میں 12 سال سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، اور آج 36 سال ہو گئے میں اس بات پہ متفق ہوا ہوں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ میری 36 سال کی کمائی تھی جو میں نے دریا میں پھینک دی۔ تو ہمارے اسلاف اس قدر قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے،
لیکن آج ہم دیکھیں جب قرآن کو چھوڑا تو ذلت ہمارا مقدر بن گیا۔ علامہ اقبال جب شکوہ کرتا ہے تو لہجہ ذرا تلخ ہو جاتا ہے، کیونکہ بندے کا رب کے ساتھ شکوہ بنتا نہیں۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اللہ سے شکوہ کر دیا، فتوے بھی لگے، لیکن جب ادھر سے جواب آیا، لفظ وہی ہے، سیگا بدلتا اور سب کی آنکھیں کھل جاتی۔ ادھر سے جواب یہ ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ تھے تو آباد تمہاری مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست محض ذوق کے تن آسانی ہے، اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن کو بلایا تو ذلت تمہارا مقدر بنا۔ پوری دنیا کے اوپر دیکھو، کابل میں، قندار میں، قلعہ جنگی میں، تورا بورا میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، غزہ میں، برما میں، فلسطین میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، ہر طرف مسلمانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے۔ اتنا مسلمانوں کا سستا خون کیوں ہوا؟ یہ لوگ تو مسلمانوں کے نام سے کانپتے تھے، آج ذلت مقدر کیوں بن گئی؟ جتنی تعداد آج مسلمانوں کی ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوئی، اور جتنا آج مسلمان بے بس ہے ماضی میں کبھی دکھائی نہیں دی۔ اس کی وجہ کیا؟ اقبال کہتا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ان کو جو عزت ملی تھی وہ حضور کے ساتھ جڑنے سے، قرآن کو سینے کے ساتھ لگانے سے ملی تھی، اور تم ذلیل ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ تمہاری ذلت کا سبب یہ ہے کہ تم نے قرآن کے پیغام کو اوپر سے کچھ ڈال دیا، تم قرآن کے ساتھ جڑے نہیں، تم نے نسلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا نہیں، یہی وجہ ہے تمہاری ذلت۔ اور پھر آگے اقبال اہل ایمان کو ایک پیغام دیتا ہے، گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن۔ اقبال کہتا ہے سن، اگر تو مسلمان جینا چاہتا ہے، عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، تو پھر قرآن کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، میری زندگی عزت کے ساتھ گزرے، پھر تو قرآن کے ساتھ جڑ جا، قرآن کی نوکری اختیار کر دے۔ رب قرآن میں اعلان کرتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، عزت کا تاج میں تمہارے ہی سر پہ سجاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بننا پڑے گا، تمہیں صحیح معنوں میں قرآن کا نوکر بننا پڑے گا، تو پھر عزتیں تمہارے پاؤں کے اندر ہوں گی۔ اور کافر لگتے کیا ہیں اللہ کے؟ وہ اللہ کے دشمن ہیں، لیکن ہمیں یہ دن وہ اپنے ہو کر دشمنی کر رہے ہیں، لیکن وہ تو ہیں دشمن۔ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلت تمہارا مقدر بن گئی، جبکہ حکم یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، حکم یہ تھا کہ اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو۔ حضور نے ہر امتی کو پیغام دیا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم بحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ فرمایا میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے، اپنی اولاد کو 3 چیزوں پہ کار بند کرو۔ کون کون؟ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سے، کیونکہ جب تک حضور کی محبت سینے میں نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم کی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی بچے، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر میں محمد کے ساتھ محبت نہ کرے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کئی جگہ جا کے ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارے قرآن ہی پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سارے یاد ٹھیک ہیں۔ بھائی قرآن خود کہتا ہے کہ سارے ٹھیک ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کے اگلے الفاظ کیا ہے؟
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یعنی سارے قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ دوسرے موقع پہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں۔ یعنی سارے قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، جن کے سینے میں تقوی کا نور ہوتا ہے ہدایت وہ پاتے ہیں۔ دیکھو آسمان سے بارش برستی ہے، بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اور وہی بارش جب باغ پہ برستی ہے، باغیچے پہ برستی ہے، وہی بارش جب پھولوں پہ برستی ہے تو ایک خوبصورت مہک اٹھتی ہے، ماحول کے اندر شگفتگی پیدا ہوتی ہے، اور وہی بارش جب گندی روڑی پہ برستی ہے وہاں سے بدبو اٹھتی ہے۔ آسمان سے جب بارش نازل ہوئی تو پانی ایک جیسا تھا، رب کی رحمت تھی، یہاں برسی وہاں برسی، لیکن ایک جگہ سے خوشبو آ رہی ہے دوسری جگہ سے بدبو آ رہی ہے۔ کیوں؟ باغ کی اپنی طبیعت صاف ہے، روڑی کی اپنی طبیعت گندی ہے۔ قرآن رب کا نور ہے، قرآن اجالا ہے، روشنی ہے، منبع و بستر ہے ہدایت کا، لیکن ہدایت ہر ایک کو ملتی نہیں۔ جس کی طبیعت صاف ہوتی ہے وہ خدا قرآن سے ہدایت پاتا ہے، اور جس کی طبیعت گندی ہوتی ہے وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ فرمایا قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، پڑھتے قرآن ہی ہیں لیکن بہت سارے، تھوڑے نہیں قرآن کہتے بہت سارے لوگ۔ تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں نہیں آتی اتنی دیر تک ہدایت آ ہی نہیں سکتی۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات کرتا ہے، لیکن سینہ حضور کے ادب سے خالی ہے، سینہ حضور کی محبت سے خالی ہے، تو وہ نماز وہ روزہ کوئی چیز کام آنے والی ہے۔ تو سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شاہ بدہا کی عزت پر، خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو اپنی اولاد کو نبی کی محبت سے کرو، اب حبا اہل بیت ہی، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سے کرو۔ جس طرح نبی کی محبت لازم ہے اس طرح آل نبی کی محبت لازم ہے۔ اور امام شافعی نے تو قلم توڑ دیا، فرمایا نبی کے گھر والوں تمہاری شان برال برا ہے، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل ہو۔ لیکن یہ دور فتنے کا ہے۔ شاید اسی دور کی نشاندہی کی میرے حضور نے کہ صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے۔ اور میں اس وقت اپنا ایمان محفوظ رکھنا اتنا ہی مشکل ہوگا اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ مشکل ہوتا ہے۔ ایسی بے ادبی کی ہوائیں چل رہی ہیں، غیر محسوس طریقے سے سینوں سے ایمان کچھتا جا رہا ہے، اور محراب و منبر کے وارث کچھ اس انداز سے بیان کر رہے ہیں دین کو جس طرح صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں کوئی جنگ تھی، اس انداز سے بیان کرتے ہیں جس طرح صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں کوئی دشمن تھی۔ معاذ اللہ، ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی۔ دین دینا تھا ہم نے قرآن سے، حدیث سے اور سیرت رسول سے۔ اس کے بعد تاریخ کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے مطابق آتی ان کو ہم قبول کرتے، اور جو قرآن و حدیث کے مخالف جاتی ان کو ہم چھوڑ دیتے، کیونکہ تاریخ بعد میں لکھی گئی تھی، لکھنے والے اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، بہت کچھ شامل کر دیا گیا تاریخ کے اندر۔ تو جب تم تاریخ کی اینک لگا کے قرآن پڑھو گے تو پھر کبھی نہیں ہدایت گمراہی سے بچ سکتے۔ پہلے قرآن و حدیث کا چشمہ لگاؤ پھر تاریخ پڑھو۔ لیکن آج تاریخ کی کچھ جھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے اس انداز سے پیش کر دیا، کچھ صحابہ کی بات کر رہے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ بغض رکھ رہے ہیں، کچھ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں اور صحابہ پیغمبر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ بد نصیب دن بھی آنے تھے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کبھی بھی اس سازش کا حصہ نہ بنیے گا۔ یہ امت کے خلاف سازش ہے، اور امت کو دو حصوں میں بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے۔
جبکہ آل بھی حضور کی ہے، صحاب بھی حضور کے. یہ دونوں کو جو عظمت حاصل ہے حضور کی نسبت سے حاصل ہے. ہم آل کا احترام کرتے ہیں حضور کے لیے، اصحاب کا احترام کرتے ہیں حضور کے لیے. یہ دونوں مشکات نبوت کی کرنیں ہیں. ہمارا عقیدہ روشن ہے جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہیں، اور ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں. اور میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور اصحاب رسول نبی کے در والے ہیں. ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر. تو اپنی اولاد کو آل و اصحاب کی محبت سکھاؤ. اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. یہاں مجھے آپ کی توجہ چاہیے، بات ختم کرنے لگا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ. قرآن کہتا کیا ہے؟ لیکن آج ہم ہر کام کے لیے وقت رکھتے ہیں اپنے پاس، لیکن اگر وقت نہیں تو قرآن کے لیے وقت. ہم نے اپنی زندگی مرتب کی ہے کہ اس وقت ہم نے صبح ڈیرے پہ جانا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، اس وقت ہم نے آرام کرنا ہے، یہ وقت دوستوں کے پاس بیٹھ کے حقہ پینا ہے، گپ شپ کرنی ہے، یہ وقت ہم نے آرام کرنا ہے، یہ وقت جو ہے وہ مہمانوں کے لیے. 24 گھنٹوں میں کوئی گھنٹہ قرآن کے لیے بھی ہے. ہم نے اپنی اولاد کا ٹائم ٹیبل بنایا کہ اس وقت بچے اسکول جائیں گے، اس وقت بچے ٹیوشن جائیں گے، اس وقت بچے کھیلیں گے، اس وقت بچے آرام کریں گے. بھائی انہیں کہا 24 گھنٹوں میں بیٹا یہ گھنٹہ تم نے قرآن سیکھنا، یہ گھنٹہ تم نے قرآن کی نوکری کرنی. تو قرآن کے ساتھ تو بس سب سے تعلق لے گیا ہے. نادرہ قرآن پاک وہ بھی کچھ پڑھتے ہیں، بہت سارے نادرہ بھی نہیں پڑھتے. اور دنیا کی تعلیم کے لیے اتنے حریص ہیں، ہم بیرون ملک سے تعلیم دلواتے ہیں، لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ نہ کرو. علم مومن کا گنشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے حاصل کرو. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، سائنسدان بناؤ، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کا نوکر بناؤ، سب سے پہلے صحیح انسان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ، حضور کا غلام بناؤ. اس کے بعد جو بھی آپ کرنا چاہتے اگر آپ کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر تمہیں رونا پڑے گا. یہ جو آج 70% لوگ پریشان ہیں نا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری نافرمانی کرتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی، تو یہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے قرآن نہیں دیا اپنی اولاد کو. اگر قرآن سکھایا ہوتا تو قرآن میں بتاتا کہ ماں باپ و عظیم ہستیاں ہیں، تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے سامنے تم اونچی سانس نہیں لے سکتے. یہ قرآن ان کو بتاتا. آج جو ہماری مسجدوں کے اندر آبادی نہیں ہے، 5% لوگ نمازی ہیں، 95% بے نمازی ہیں. اگر اولاد کو قرآن سکھایا ہوتا تو قرآن اولاد کو بتاتا کہ نماز پڑھنے والا جنت کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے، نماز چھوڑنے والا جہنم کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم کے اندر جاتے ہیں. تو اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑو، قرآن کی تعلیم اپنی اولاد کو دو. اور اگر ایسا نہیں ہم کرتے، قرآن کے ساتھ اولاد کو نہیں جوڑتے، قرآن کے لیے کوئی وقت نہیں، تو بچہ پی ایچ ڈی کر لے گا، ایم فل کر لے گا، ڈگری ہولڈر بن جائے گا، لیکن جب باپ فوت ہوگا تو اسے غسل دینے کا طریقہ نہیں آئے گا. وہ منہ لٹکائے کھڑا ہے، غسال کا انتظار کر رہا ہے، کوئی آئے میرے باپ کو غسل دے جائے، اس کو 1000-2000 روپیہ کما دے گا. عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے وہ جاندی باری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، اور جنہ لے تو پاپ کمائے سن 10 کتنے نے تیرے گھر پر غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو صاحب اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑ لو، قرآن کی نوکری اختیار کر لو. اپنی اولاد کو اگر اللہ نے 4-5 بیٹے دیے ہیں، اولاد بیٹیاں دی ہیں، تو ان میں سے 1-2 بچے تو عالم دین بناؤ، 1-2 بچوں کو تو حافظ قرآن بناؤ، 1-2 بچوں کو تو جو فرض علوم ہے وہ آتا ہو اور دوسروں کو سکھا سکے. تو جو علم سیکھنا اچھا ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے، اس کے پیچھے تو دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہمارا مستقبل سمجھ جائے.
یہ مستقبل کتنا سنبھال رہے ہو بھائی، اس کی کتنی عمر ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا، جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنا ہے، اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانا ہے۔ سارا وقت اس مستقبل کے لیے، اور وہ جو مرنے کے بعد شروع ہونے والا مستقبل ہے برزخ کی زندگی، اور وہ جو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، اس کے لیے بھی کچھ کیا، تیاری کی ہوگی۔ رب اس کا پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر جان یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ایک مستقبل وہ ہو جس کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو کی، ایک مستقبل وہ ہے جس کی فکر اللہ تعالیٰ دے رہے، اور وہ مستقبل کتنا ہے، یہ کتنا ہے، یہ تو آپ دیکھتے ہیں چلتا پھرتا انسان ایک لمحہ لگتا ہے گر جاتا ہے، کیا ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا تو کام نہیں۔ اس کا تو اتنی مستقبل، کتنے جوان چلے گئے، اس کا مستقبل تو اتنا ہی ہے کہ اچھا خاصا سویا تھا، سلاب آیا سلاب میں بہ گیا۔ یہ مستقبل تو اتنا ہی ہے صاحب، زلزلے کا جھٹکا آیا تو اس کا پلا بھی اس کی قبر بن گئی۔ یہ تو اتنے مستقبل ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ لیکن جو وہ مستقبل ہے جس کی فکر رب دے رہا ہے، قیامت کا ایک دن صاحب 50 دن کے برابر نہیں، 50 ماہ کے برابر نہیں، 50 سال کے برابر نہیں، 100 سال کے برابر نہیں، قیامت کا ایک دن بھائی 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس قرآن نے ہمیں اس زندگی، وہ زندگی بخش دی، لیکن ہم اس سے دور ہو کے بس اس کو سنبھالتے رہتے ہیں۔ تو رب کہتا ہے یہ شک و شبہ سے بالا کتاب ہے، آجو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، آجو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، ہدایت پا جاؤ، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ کے تو دیکھو، جو قرآن کے ساتھ جڑے تھے ان کا آج بھی نام تھا، قرآن مرنے کے بعد بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ تو رب کہتا ہے کہ تم قرآن کے ہو جاؤ، تم محمد عربی کے ہو جاؤ۔ تو یہ ایک لمبا مضمون ہے، زندگی رہی تو اگلی جو آیات ہیں جو فرمایا کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، تو آگے متقین کون ہیں، ان کی 6 صفات کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کی ابتدا میں۔ تو انشاءاللہ ہم باقیہ جو 2 دن رہتے ہیں وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اتنی ہی گفتگو ہوگی 35-40 منٹ کی۔ آپ کوشش کریں کل بڑے درس قرآن پہ ایک بندہ اپنے ساتھ لے کر آئیں، مسجد میں بھی گنجائش ہے اور بھی لوگ بیٹھ سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں تک وہ قرآن و حدیث کا پیغام پہنچے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر رکھے۔ جماعت کتنے بجے ہوتی ہے؟ 40 منٹ، 4:45 یہاں جماعت ہے۔ آپ کوشش کریں کہ نماز یہیں ادا کریں، ہم بھی کوشش کریں کہ یہیں نماز ادا کر لیں یا رستے میں کر لیں۔ آج تو 5-7 منٹ لیٹ ہو گئے، کل انشاءاللہ تعالیٰ پورے 5 بجے بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہاں ہی نماز ادا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔